ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شائستہ ملک اپنے یوٹیوب چینل فخر پاکستان کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے لینڈ مافیا پہ۔ لینڈ مافیا جس نے پورے پاکستان پہ اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ اس لینڈ مافیا نے ہمارے معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کر رکھی ہیں۔ کیا اس کے لیے کوئی قانون موجود ہے اس کے سدباب کے لیے؟ اگر موجود ہے تو کیا اس میں عمل درآمد کیا جاتا ہے؟ ایسی ہی شخصیت میرے ساتھ موجود ہے جنہوں نے ایسے ہی لینڈ مافیا کے لیے علم بغاوت بلند کیا ہے۔ بہت ہی مشہور ممتاز سیاسی سماجی شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، ملک خادم حسین بارہ صاحب۔ اچھا جی خادم صاحب، میں اس کے ملک خادم حسین بارہ صاحب، میں اس کے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو سے اسلامیہ کالج اولڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس پہ مافیا نے قبضہ کر کے اس کا نام بھی تبدیل کر دیا ہے اور اس کا نام خیبان قائد رکھ دیا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ یہ فراڈ آپ دنیا کو بتانا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں تفصیل جب یہ سوسائٹی بنی ہے 1982 میں، تو یہ ایک رجسٹر ہوتی ہے کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی جو بھی ہوتی ہے۔ یہ جو کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی تھی یہ ایک رجسٹر شدہ ہے، جس کا یہ میں آپ کو ایک فارم دکھاؤں گا کہ اس میں 24 جون 1982 کو یہ رجسٹر ہوئی ہے۔ اس کا رجسٹر نمبر ہے 1107۔ یہ ہے، یہ اسلامیہ کالج اولڈ بوائز کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام رجسٹر ہوئی ہے۔ کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام رجسٹر ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے اس کی بنیاد ہی فراڈ پر رکھی ہے، کیونکہ جب یہ انہوں نے اسکیم پاس کروائی تو انہوں نے یہ سب سے پہلے ملکیت کی تفصیل دی ایل ڈی اے ڈائریکٹر کو، اور اس نے خباز اختیار کیا۔ اس میں بھی واضح ہے کہ انہوں نے 352 کنال رقبہ خرید کیا ہے، لیکن انہوں نے 352 رقبہ کنال خرید نہیں کیا۔ انہوں نے غلط جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے یا خباز اختیار ہوا ہے یہ بھی غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹر صاحب ہیں، انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا اس میں بھی 352 کنال ہے، لیکن خریدی انہوں نے بہت زیادہ کم ہے، لیکن فراڈ سے انہوں نے ان کو ڈائریکٹر کو کاغذات دیے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک نقشہ ہے، یہ اسلامیہ کالج اولڈ بوائز کے نام پر رجسٹر ہوئی ہے۔ یہ نقشہ ہے، یہ جو رجسٹر ہوئی ہے یہ خیابان قائد سوسائٹی کے نام کا ہوا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آئی کہ اسلامیہ کالج اور خیابان قائد کا مطلب کیا ہے۔ یہ فراڈ کا انہوں نے شروع سے ہی یہ ایک بنیاد رکھی ہے، اور یہ نقشہ جو ہے یہ تقریباً 23/4/1986 میں منظور شدہ ہے۔ جی کون اس میں شامل ہیں؟ کون سی شخصیات ایسی ہیں جو اس پورے فراڈ میں شامل ہیں اور جنہوں نے گھپلا کیا ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کی ہے؟ تو آپ ان کے نام بتانا پسند کریں گے؟ جو فراڈ ہے انہوں نے گورنمنٹ سے کیا ہے، اور جتنے اسلامیہ کالج کے وہاں پہ رہائش پذیر ہیں وہ نہیں ہیں، عام پبلک کے لوگ وہاں پہ ہیں، اور انہوں نے جتنی اسٹاموں کی کمی سفید کاغذ پر رجسٹریاں کروائی ہیں، کروڑوں روپے اربوں روپے کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ انہوں نے ایک نقشہ بنا ہوا ہے، یہ خیابان قائد۔ اب یہ اس نقشے کے ارد گرد ان کو رہنا پڑے گا، ان کو اس کی حدود کے اندر نہ کہ کسی اور کی جگہ پہ قبضہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ جو نقشہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قبرستان ہے، یہ جو یہ قبرستان ہے،
یہ قبرستان کی جگہ ہے، ان کے خصے نمبر بھی علیحدہ ہے، 4997 وغیرہ ہے، 96، اور یہ رجسٹر شدہ ہے۔ میرا رقبہ جو اس کے ساتھ لگتا تھا، جب یہ محمد ظفر سندھو جنرل سیکرٹری تھا اور ندیم باس ابارہ فنانس سیکرٹری تھا، ان کی یونین جو ہے نا وہ 2009 میں آئی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو سوسائٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر الیکشن کرانے کے لیے آتا ہے تو سب تو پہلے سوسائٹی کو دیکھتا ہے کہ سوسائٹی کے ممبران کتنے ہیں، اور اس میں تمام چیزیں سہولت ہیں جو ایل ڈی اے نے پاس کی ہیں۔ جب ان کے پاس سوسائٹی نے قبرستان بھیج دیا تھا اور ان کے لیٹر بھی جاری کیے تھے جیلی، تو پھر انہوں نے الیکشن کیوں کروایا؟ قصوروار تو اس میں بہت زیادہ پارٹیاں اس میں شامل ہیں، ڈائریکٹر بھی ہے ایل ڈی اے کا، اور اس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو سب اسٹار ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو جیلی الیکشن کرواتے ہیں، اور الیکشن کروا کر یہ لوگ جو قبضہ گروپ ہیں یہ سامنے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے یہ قبرستان کی جگہ فروخت کر کے وہاں پہ ممبر بن گیا، اور ممبر بن کر جو بندہ ممبر بنا ہے وہی اس کا صدر بن جاتا ہے، اس کا نام شبیر بیگ۔ تو جو انہوں نے سب سے پہلے تو قبرستان بیچا ہے، کس کی اجازت سے بیچا ہے؟ جب کہ کوئی بھی اسکیم بنتی ہے نا تو اس اسکیم کا ایگریمنٹ ہوتا ہے ایل ڈی اے کے ساتھ، اور تمام زمین جو ہے نا وہ ایل ڈی اے کے نام کر دی جاتی ہے، اس کی دستاویزات نمبر بھی موجود ہے، اس کی رجسٹر بھی موجود ہے، لیکن انہوں نے قبرستان کس طریقے سے بیچا ہے ان کے تمام میرے پاس ثبوت ہیں، اور انہوں نے جتنے نوٹس جاری کیے ہوئے ہیں وہ بھی میرے پاس موجود ہیں۔ یہ دیکھو، یہ تمام لوگوں کے قبرستان کی جگہ پر انہوں نے نوٹس جاری کیے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ خود ماشاءاللہ ایک سماجی اور سیاسی شخصیت ہے، ایک پاورفل شخصیت ہے، اپنے علاقے کی ایک بہت معروف شخصیت ہے، آپ ان کے اس مافیا کے ظلم کا شکار کیسے ہوئے؟ میں 1977 میں ایک ورکر تھا پاکستان پیپل پارٹی کا، جب بھٹو صاحب آئے اسٹوڈنٹ کی سیجن سے میں نے پوری سپورٹ کی پاکستان پیپل پارٹی کی۔ وہاں پہ میرے ماموں ملک شاہ محسن تھے، وہ اس وقت ایم پی ہوئے تھے، اور مرائے خالد جو تھا وہ مرائے خالد صاحب وہ ایم این اے ہوئے تھے۔ اس وقت سے مجھے ان چیزوں کا شوق ہو گیا۔ 22 کروڑ کی جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اور اس کے ساتھ جو پولیس والے یا جو محکمہ جو ہے پٹوار کا، ریونیو کا، کہ سب تو پہلے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، پھر سب سوسائٹی جب کہیں ان کی شکایت جانی ہوتی ہے تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ڈائریکٹر بڑے ہیں سوسائٹیوں کے، ان کے ساتھ ان کا آن جان ہوتا ہے، پولیس کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان چیزوں کے پہلے ان لوگوں کو ملتے ہیں، ایک گروپ بناتے ہیں، اور پھر یہ ان چیزوں کو قبضے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی لاکھوں کی اربوں کی جائیداد جو نا وہ ختم کر دیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ مافیا جس کے بڑے مضبوط پیر ہیں اور ان کی بڑی گہری جڑیں ہیں، تو کیا ان کے خلاف آپ نے کوئی قانونی سہارا لیا؟ جی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو پہلے میں اپنی ملکیت جو نا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ جی، یہ میری رجسٹری ہے، جی ٹھیک ہے، یہ میرے نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک درخواست دی تحصیلدار کو، اس نے درخواست مارک کی، اور اس نے نشاندہی مجھے دی، نشاندہی دے کر میں نے وہاں پہ چار دیواری کر لی۔ چار دیواری کرنے کے بعد جب میری جگہ مضبوط ہو گئی، اس وقت سب تو پہلے پھر میں نے یہ انتقال کروا لیا۔ یہ 52,983 اس کا نمبر ہے، اور یہ انتقال میں نے 12/6 تقریباً 4/6/2000 میں یہ پاس ہے، ٹھیک ہے۔ جب میرا انتقال اس میں پاس ہے، منظور ہوا ہے، تو چار دیواری بھی کی ہے، موقع پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک غلط کاغذ بنوا کر
میرے خلاف مقدمہ کر دیا. اچھا جی, ایک سول کورٹ میں کیا اور ایک انہوں نے ریونیو بورڈ ممبر کے پاس ایڈیشنل کمشنر سے لے کر ریونیو ممبر سے کیا. آخری فیصلہ جو ہے نا انہوں نے یہ ریونیو بورڈ میں میرے حق میں یہ فیصلہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ بہت ہی اچھے بندے تھے, ایماندار تھے. مسٹر اسد اسلام مانی ممبر تھے, انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا. اس میں تمام تفصیل انہوں نے لکھی ہے. یہ فیصلہ 8/2/2021 کو ہوا ہے. جی 8/2/2021 آپ کے حق میں ہوا. جی, جب میرے حق میں فیصلہ ہو گیا, ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے. ان کے انتقال جو جیلی تھے, جو جیلی پہلے انہوں نے سوسائٹی کے نام کی شپ بنائی, انہوں نے سوچا کہ اب فیصلہ ہو گیا ہے. اب انہوں نے وقف نامہ ایک تیار کی تھا ملک ندیم باس بارہ نے, اور ان کا جو صدر تھا محمد اقبال اور محمد ظفر سندھو, یہ ان کے دستخط ہیں سب کے, یہ ان کی فوٹو ہیں. جب ان کا انتقال خارج ہو گیا تو پھر یہ وقف نامہ 2010 میں کیسے تیار کر سکتے تھے. اور پھر پولیس سے جب میرے انتقال ہوا وہ 2004 میں ہوا, انہوں نے 2010 میں ڈبل انتقال کر دیا قبرستان کے نام. یہ پٹوار سرکل ان کے ساتھ مل گئی. اچھا, میرے پاس انتقال تھا 2004 میں, میرا خسرہ نمبر, یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ 2004 میں جب میرے نام انتقال ہے تو 2010 میں یہ کیسے وقف نامہ ہو سکتا ہے جب تک میرا انتقال خارج نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے تمام فیصلے میرے حق میں ہو گئے, اور جو ممبر بورڈ آف ریونیو نے ان کا انتقال خارج کر دیا, اور یہ انتقال 12/6/2020 میں خارج ہو گیا. اب خارج کے بعد 2021 میں 12/6/2021 میں میرے خلاف انہوں نے ایک پرچہ کروا دیا قبضہ گروپ MPA کی شپ پہ. میں بھی PTI کا آدمی ہوں. میں اس وقت پنجاب کا امن کمیٹی کا چیئرمین ہوں, اور مجھے بھی عمران خان گروپ نے بنایا ہے, اور میرا بیٹا ایک چیئرمین وائس چیئرمین لاہور ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکایت سیل کا چیئرمین بنا ہوا ہے. اس کے باوجود ان کا بھائی جو ندیم باس بارہ ہے, ان کا بھائی ایک جہانگیر بارہ تھا, وہ چیئرمین لاہور کا بنا, جو باہر سے لوگ آتے ہیں اوورسیز پاکستانی وہ آتے ہیں, ان کا چیئرمین بنا دیا انہوں نے. وہ اکٹھا ہی گروپ تھا. ایک جو پنجاب کا چیئرمین تھا وہ بھی جماعت اسلامی کا تھا, جہانگیر بارہ تھا یہ بھی جماعت اسلامی کا تھا, ندیم بارہ تھا یہ بھی جماعت اسلامی کا تھا, اور یہ ایک گروپ جو ہے نا وہ شامل ہو گیا پیسے دے کر. انہوں نے ٹکٹ لی, جب پیسے دے کر ٹکٹ لے لی, لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دے دیے, یہ کامیاب ہو گیا. کامیاب ہونے کے بعد اس نے لوٹ مار شروع کر دی. میرے جیسے لوگوں نے بھی ان کی سپورٹ کی, اور میں نے خود ان کو کامیاب کیا. لیکن یہ اتنا لفنڈر آدمی ہے, اتنا بے ایمان منافقت بندہ ہے, جس نے میرے جیسے بزرگوں کو بھی معاف نہیں کیا, اور میرے خلاف FIR درج کروا دی. اس کے بعد جو انویسٹیگیشن کا انچارج تھا اس نے ایک لیٹر لکھا LDA کو کہ یہ مجھے بتایا جائے کہ زمین کا معاملہ کیا ہے. انہوں نے بھی میرے حق میں یہ لیٹر جاری کر دیا کہ یہ اسکیم کے بہر ہے اور اس کا مالک خادم حسین ہے. پھر انہوں نے ایک تحصیلدار کو لیٹر لکھا, تحصیلدار کو بھی لیٹر لے کر اس نے انکوائری کروائی, اور انہوں نے بھی لکھ دیا کہ یہ خادم حسین کی ملکیت ہے. یہ تمام ثبوت میرے پاس ہیں. اب انہوں نے جتنے بھی کام کیے ہیں پولیس سے, پٹوار سے, اب جو جہانگیر بارہ تھا نا وہ کہتا تھا کہ جو DC ہے نا یہ میرے متحد ہے, میں اس سے اوپر ہوں. تو ظاہر ہے جب وہ پولیس والے یا DC صاحب یا جتنا عملہ تھا یہ اکٹھے بیٹھتے تھے تو انہوں نے قبضہ گروپ شروع کر دیا اور کاغذوں میں رد و بدل شروع کر دی.
پٹوار کو جس کو چاہے پٹوار میں رکھ لیں، جس کو چاہے نہ رکھیں۔ ایک پٹواری 3-4 حلقوں میں تعینات ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے کام لیتے ہیں، اور لوگ بیچارے، میں تو ایک پھر بھی بڑی مشکل سے ان پرچوں سے نکلا ہوں۔ اب جو میرے بیٹے سلمان بارہ نے ان کے خلاف ایک درخواست دی اور انہوں نے میری جگہ پہ قبضہ کرنے لگے، تو ہم نے درخواست دے دی۔ پٹیشن دائر کی آپ نے؟ پہلے درخواست تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے پرچہ نہ دیا، کوئی ہماری سائٹ میں نے کارروائی نہ کی۔ اس کے بعد ایک درخواست دی جناب بعدالت جناب انجم ممتاز صاحب، ملک ASJ رجسٹر آف پیس لاہور کے پاس۔ اس نے فیصلہ کیا اور اس نے 22A/B کا فیصلہ دے دیا کہ اس کی FIR بنتی ہے اور ان کا مقدمہ درج کیا جائے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے خلاف مقدمہ ہو گیا ہے، اس میں شہباز بارہ اور کافی لوگ، اس میں 14 بندے شامل ہیں سوسائٹی کے اور باہر کے، 14 بندے جو شامل تھے، اس کے بارے میں درخواست دی۔ درخواست ہمارے حق میں ہوئی، انہوں نے ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا، ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا۔ وہ سٹے جو تھا نا، وہ ہمارا 14/3/2022 کو سٹے خارج ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم ان کے پاس آئے کہ مقدمہ درج کیا جائے۔ اب یہ بہت معاملہ بنا ہوا ہے ایک کہ اس نے فوری طور پر پتہ لگا کہ یہ سٹے خارج ہو گیا ہے، یہ DI کے پاس گیا، SP صدر کے پاس گیا۔ SP جو صدر تھا نا، یہ ایک شیخو پورے کا رہنے والا ہے۔ اس کا باپ جوید جو تھا نا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا MPA تھا، اس کا حلقہ نمبر 1969 ہے، اور 2008 سے لے کر 2013 سے یہ MPA رہا۔ یہ اس کا بیٹا ہے، حسن اس کا نام ہے۔ اس کے پاس گیا، DSP کے پاس گیا کہ میں آپ کو 4 کنال جگہ دیتا ہوں، ہاں جی، اور وہاں پہ جا انہوں نے کہا کہ میں خود ہی تھانہ بنا کے دوں گا جس کا نام ہنجروال ہوگا۔ بہت بھاری رشوت اس نے بلیک میل کر کے ان کو اپنی سائڈ میں کیا۔ اب جو SP ہے نا، وہ ہمارا پرچہ پھر بھی نہیں دے رہا ہائی کورٹ کے بعد بھی۔ پھر ہمارے بچوں نے دوبارہ درخواست دی۔ وہ جس جگہ پہ انہوں نے بنانے لگے ہنجروال کا تھانے کی جگہ سے 4 کنال جگہ تھی، وہ ملکیت تھی کرنل بشیر کے۔ وہ کرنل بشیر کے اپنے گھر تھے، 4 دیواری تھی، اور ان کی جگہ پہ قبضہ کرنے لگے، تو اس نے بھی درخواست دی۔ تو اس تمام پولیس والوں کو بلیک میل کیا کہ میں وہاں آپ کو 4 کنال جگہ دوں گا، وہاں اپنی حکومت سے آپ کا تھانہ بھی منظور کروں گا۔ اس لالچ میں آ کر وہ ہمارا مقدمہ نہیں درج کر رہے تھے، جس وجہ سے ہم نے دوبارہ درخواست دی۔ اور پھر ماشاءاللہ ہماری جو عدالتیں ہیں، انہوں نے ہمارا کافی ساتھ دیا ہے، اور انہوں نے پھر دوبارہ بلایا اس کو، بلا کر اس نے کہا بھی آپ مقدمہ کیوں نہیں درج کرتے، تو انہوں نے پھر یہ مقدمہ درج کروایا ہے۔ یہ ہے، اب یہ مقدمہ تو درج ہو گیا ہے۔ یہ مقدمہ میں جو اس نے دفعہ لگائی ہیں نا، وہ لڑائی جھگڑے کی لگا دی ہے، جبکہ ہم نے فراڈ کی دی ہے، قبضہ گروپ کی دی ہے، کہ نقشہ تبدیل کرنے کی دی ہے، کہ جو پہلے نقشہ تھا وہ سوسائٹی کا منظور شدہ ہے۔ اب انہوں نے ایک 2 نمبر نقشہ میری جگہ پر انہوں نے قبرستان بنا دیا، یہ ساتھ ان کی موریں لگی ہوئی ہیں۔ بہت بڑا فراڈ ہے کہ ایک LDA کا منظور شدہ 86 میں نقشہ ہے، اور انہوں نے کوئی اجازت نہیں دی، اور اس کو نقشے کو ختم کر کے انہوں نے نیا نقشہ تیار کر کے میری جگہ پہ قبرستان بنا دیا، اور وہاں جو اپنی قبرستان تھا انہوں کو اس جگہ پہ انہوں نے پلاٹ بنا کے فروخت کر دیے۔ اب انہوں نے سڑکوں پر یہ جو روڈ ہے نا، دیکھو یہ کتنی بڑی پولیس نے اس کی مدد کی ہے، یہ بہت بڑا روڈ ہے، یہ آپ دیکھیں کہ بہت بڑا روڈ ہے۔ اب یہ تمام روڈ پر اس نے ندیم بارہ نے
اپنا ڈیرا بنا لیا ہے اور قبضہ بھی کر لیا ہے۔ بہت سی لوگوں نے LDA کے پاس درخواستیں دیں کہ یہ جو روڈ ہے یہ تمام وادی دیہ کا ہے، آپ ایسا نہ کریں، لیکن کسی کی نہیں مانی، اور پولیس نے ان کو ساتھ دیا ہے اور پولیس نے اس جگہ پہ ان کو قبضہ کروایا ہے۔ آپ بھی چیک کرا سکتے ہیں، میں یہ نقشہ سامنے وہاں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی ایک سڑک ہے اور انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک قبضہ جما لیا۔ اچھا ملک صاحب، یہ بتائیے کہ اب آپ کس سے اپیل کرنا چاہیں گے؟ اعلیٰ حکام سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ جی، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پرچہ ہوا ہے یا ہمارا جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یا تو اس کے بدلے مجھے جگہ دے، یا ہمیں اس کی جگہ پہ جگہ دے اس کے بدلے، یا مجھے جو معاوضہ ہے اس کا پورا دے۔ ایک تو میرا یہ مطالبہ ہے، اور دوسرا مطالبہ ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر میں اعلیٰ عدالتوں سے، چیف جسٹس صاحب سے اپیل کروں گا۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کروں گا۔ میں کور کمانڈر سے مطالبہ کروں گا کہ جناب میرے صاحب انہوں نے زیادتی کی ہے، اور یہ سارا چیزیں دیکھ کر اور میری مدد کی جائے۔ میں ایک ورکر ہوں، 20 سال سے میں امن کمیٹی کا کام کر رہا ہوں۔ آج تک میرے دادا والد صاحب نے، میں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، اور یہ جو MPA ہے، جہانگیر بارہ ہے، اور یہ جتنا گروپ ہے، جتنی بھی سوسائٹیوں کے ممبران ہیں جنہوں نے یہ میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، اب دیکھو آپ کے پاس ہی ہے نا کہ یہ جو پرچہ ہے اس میں دفعہ نہیں لگائی گئی۔ یہ جو SP ہے یا جتنے بھی محکمے ہیں، ان کو بھی میں کہوں گا کہ ہم نے ان کے ہی پاس جانا ہے انصاف لینے کے لیے، کہ ان کو چاہیے کہ ہمارے کاغذات دیکھیں، ہماری مدد کریں، اور تمام عدالتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں۔ مہربانی ہوگی۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس تمام انٹرویو کے بعد یہی بات کہنے کو ملی ہے، لیکن جب قانون کے ادارے ہی قانون کی دھجیاں اڑائیں گے اور انصاف نہیں دیں گے تو پھر انصاف کہاں ملے گا؟ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔